السلام علیکم دوستو، میرے چینل فیکٹ سٹوری پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے اور صحت والی لمبی زندگی دے اور زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں دور فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہیں، اور مجھے میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والا ہوں جو غربت کے مارے اور بچوں کی فرمائش کے آگے مجبور ہو کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کے اس دور میں کوئی کسی کو مفت میں کوئی چیز نہیں دیتا، کسی چیز کے بدلے کوئی نہ کوئی چیز مانگ لیتا ہے۔ ایک مجبور عورت اپنے بچوں کی عید کے کپڑوں خریدنے جب دکان پر گئی اور اس دکان سے کہا کہ مجھے قسطوں پر کپڑے چاہیے، تو اس دکاندار نے ان کپڑوں کے بدلے میں کیا مانگا اور یہ عورت غلط قدم اٹھانے پر کیوں مجبور ہوئی، یہ سب کچھ جاننے والے ہیں آج کے اس واقعے میں۔ دوستو، یہ ایک ایسی عورت کا واقعہ ہے جس کی زندگی کبھی بہت خوشحال ہوا کرتی تھی۔ شوہر تھا، بچے تھے، گھر میں سب خوشی تھی، سب ہنستے تھے، سب مسکراتے تھے، نہ کھانے کی کوئی فکر ہوتی تھی، نہ پہننے اوڑھنے کی۔ بچوں کو اگر کچھ چاہیے ہوتا تو فوری اس کا باپ فوری لا کر دیتا تھا، اور وہ ماں بھی بہت ہر وقت خوش رہا کرتی تھی، دل سے شکر ادا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کو دیا ہے۔ لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اچانک ایک دن اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بس وہ دن تھا کہ اس عورت کے بعد اس عورت کی زندگی کا سکون چین اس کی زندگی سے ختم ہو گیا۔ گھر کا وہ ہنستا کھیلتا ماحول جیسے اجڑ گیا۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ 1 سال تک آرام سے گزارا کرتی رہی، لیکن شوہر نے جو تھوڑا بہت پیسہ جمع کیے تھے وہی اس کے کام آئے۔ وہی جمع پونجی سے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ کچھ تھوڑا شوہر کے مرنے کے بعد وہ 1 سال تک چلتا رہا، بہت چل لیا، لیکن جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو اصل مشکل ہوئی۔ پھر وہ عورت کبھی اپنے ماں باپ سے جا کر کچھ مانگتی، کبھی اپنے بھائیوں سے، اور کبھی ساس سسر کے دروازے پر جا کھڑی ہوتی۔ جب بھی کچھ نہ ملتا تو لوگوں کے گھروں میں کام پر چلی جاتی، کسی کے برتن دھونا، کسی کے فرش کی صاف کرنا، اور کسی کے کپڑے دھونا، جیسا تیز دو کی روٹی کا انتظام ہوتا تھا۔ لیکن دوستو، صرف روٹی سے زندگی نہیں چلتی۔ نہ جب عید قریب آتی یا کسی کی شادی آتی تو ماں کا دل بچوں کی خوشیاں دیکھ کر کٹ جاتا۔ اتنے پیسے کہاں تھے کہ اس کے پاس کہ وہ بچوں کو نئے کپڑے، نئے جوتے لا کے دے سکے، اور بچے انہیں کیا پتا کہ ان کی ماں کن حالات سے گزر رہی ہے۔ وہ بس اپنی ضد کرتے، اور امی پڑوس کے بچوں نے تو عید کے کپڑے اور جوتے خرید لیے ہیں، ہمیں بھی لینے ہیں امی بیچاری، پچھلی بار بھی آپ نے ہمیں نئے کپڑے نہیں دیے تھے، اس بار تو لے دے۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ ماں ہر دن اپنی غربت، اپنی تھکن اور اپنی مجبوری سے لڑ رہی ہے، بس ان کے لیے۔ لیکن بچوں کو تو بس خوشی چاہیے، ضد پوری ہونی چاہیے، اور وہ ماں تو بس بچوں کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتی تھی، چاہے اسے اس کے بدلے کچھ بھی برداشت کرنا پڑے۔ وہ بچے اسی چیز پر ضد کرتے تھے کہ امی اس بار تو ہمیں نئے کپڑے، نئے جوتے لا کر دیں، پچھلی عید پر بھی آپ ہمیں پرانے کپڑے میں کپڑے بیٹھے رہے، سب دوستوں نے ہمیں چڑھایا تھا، اس بار تو ہمیں بھی عید والے دن تیار کر کہیں لے جائیں۔ وہ تو بچے تھے نادان، ضد کرنے کا حق تھا، انہیں کیا پتا کہ ان کی ماں کن حالات سے گزارا کر رہی ہے، انہیں کیا خبر کہ ان کی ماں صبح سے شام تک کس طرح لوگوں کے گھروں میں کام کر تھک ہار کر ٹوٹی ہوئی واپس گھر آتی ہے۔ بس ان کے لیے بچوں کو بس اپنی خوشی نظر آتی ہے، دل کی خواہش نظر آتی ہے، اور آس پاس کے بچوں کی زندگی کے نئے نظارے نظر آتے ہیں۔
وہ ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے نا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس بار اپنے بچوں کو ضرور خوشی دے گی۔ کہاں پچھلی عید پر بھی میں نے ان کو نئے کپڑے نہ دلائے، میں نے انہیں وہ کچھ بھی نہ کھلایا جو ان کا دل چاہتا ہے، بس حالات کی مار ہنستی رہی۔ اور لیکن اس بار میں چاہے جیسے بھی ہوں اپنے بچوں کو خوش کر رہوں گی۔ پھر وہ عورت اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی، ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، بھائی سے مدد مانگی اور یہ کہا کہ میرے بچوں کی ضد بہت بڑھ گئی ہے، ان کے لیے کپڑے اور جوتے لینے ہیں، لیکن کسی نے کچھ نہ دیا۔ ماں باپ نے کہا بیٹی ہم خود مشکل میں ہیں، اپنے لیے بھی کچھ نہیں لیا، بھائیوں نے صرف انکار کر دیا، اس بار تو ہم نے بھی کپڑے نہیں لیے، تمہیں کیا دیں؟ ساس سسر کے پاس گئی تو وہاں سے ایک اور بات سننے کو ملی۔ انہوں نے کہا کہ تم اب اکیلی ہو، دوسری شادی کر لینی چاہیے، کوئی اچھا سا مرد مل جائے تو تمہیں اور تمہارے بچوں کو سہارا دے گا اور خوش رکھے گا۔ یہ بات سن کر عورت کا دل ہل کر رہ گیا، شاید وہ شادی کر بھی لیتی اگر صرف اپنی خوشی کی سوچتی، لیکن اس نے سوچا کہ جس شخص نے میرے بچوں کو جنم نہیں دیا وہ ان سے دل سے محبت کیسے کرے گا؟ وہ مجھے تو شاید خوش رکھے لیکن میرے بچوں کو وہ خوشی نہیں دے سکے گا جو ان کے باپ نے دی تھی۔ اس نے دل میں طے کر لیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، وہ خود ہر تکلیف سہ لے گی لیکن اپنے بچوں کو کسی سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی۔ عورت دروازے سے باہر آئی تو سورج جیسے سر پر آگ برسا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اس وقت صرف ایک ہی آگ جل رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں اور کس سے مانگوں اور کون میری مدد کرے گا؟ سڑک پر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے ہر چہرہ اجنبی ہے اور ہر دروازہ بند ہے۔ دل بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا، کیا بچوں کی خوشی کے لیے میں اب اپنی عزت کا سودا بھی کر لوں؟ مگر اگلے لمحے اس نے خود کو جھٹکا دیا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اگر کوئی اور راستہ نہ بچا۔ یہی سوچ کر اس کے دل کا سر جھکتا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجبوری اب اسے دیوارہ مگر اگلے لمحے اس نے خود کو مجبوری اب اسے دیوارہ سے لگا چکی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ جیب خالی تھی، بچوں کی ضد پر تھی اور ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب وہ عورت ایک نئے راستے کی طرف سوچنے لگی اور یہی سے اس واقعے نے اگلا موڑ لینا شروع کر دیا۔ وہ عورت دل میں سوچتی رہی، بچوں کی خوشی کے لیے اگر مجھے شادی بھی کرنی پڑی تو شاید کر لوں، لیکن عید میں صرف 2 دن باقی تھے، اب ایسے وقت میں کون شادی کرتا؟ جو بھی شادی کرتا وہ عید کے بعد ہی نکاح کا وقت دیتا، اور بچے تو عید پر خوشی مانگ رہے تھے، اور تو یہ راستہ بھی بند ہو گیا۔ اب وہ عورت خالی ہاتھ، ٹوٹے دل اور نرم آنکھوں کے ساتھ واپس گھر آ گئی، اور گھر آ کر وہ چپ چاپ بیٹھ گئی اور سر دونوں گھٹنوں میں دیکھ کر بس یہی سوچتی رہی کہ تو کروں کیا، کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ اچانک اسے اپنی پڑوسن کی بات یاد آئی۔ کچھ دن پہلے اس کی پڑوسن نے بتایا تھا کہ ایک آدمی ہے جو کپڑے کی قسطوں پر دیتا ہے، پہلے کپڑے دیتا تھا، پیسے بعد میں لیتا ہے، بس شرطیں پوری کرو، مسئلہ نہیں ہے۔ عورت کی آنکھوں میں اب ایک نئی چمک تھی، جیسے دل نے آخری ہمت جمع کی ہو۔ اسے لگا شاید دروازہ کھٹکھٹایا اور بچوں کو چہرہ کہ میں گھوم گیا، اور دل سے ہی بس ایک دعا نکلی، یا اللہ اگر یہی راستہ ہے تو اس راستے کو آسان بنا، اور اگر اس
میں فتنہ ہے تو بچا لے۔ اسی امید پر اس نے اپنے پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فوری اپنی پڑوسن کے پاس گئی اور کہا، ہاں جی، وہ دکان والا کہاں ملے گا جو قسطوں پر کپڑے دیتا ہے اور مجھے بچوں کے لیے لینے ہیں؟ پڑوسن نے دکان کا پتہ، نام سب کچھ بتا دیا مگر ساتھ میں ایک بات اور کہی، دیکھ بہن، دکان والا تھوڑا عجیب ہے، اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں جو ہر کوئی پوری نہیں کرتا۔ عورت نے جب حیرانی سے پوچھا، ایسی کون سی شرطیں ہیں جو میں پوری نہیں کر سکتی؟ میں کپڑے تو بچوں کے لیے لے رہی ہوں، کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہی؟ پڑوسن نے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تم خود جا کر دیکھ لو، اگر شرطیں مناسب لگے تو لے لینا ورنہ واپس آ جانا۔ عورت نے دل میں کہا، میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھاؤں گی، اگر بات ٹھیک ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ خالی ہاتھ واپس آ جاؤں گی۔ اگلے دن وہ عورت اس دکان پر پہنچ گئی۔ جیسے عورت دکان پر کپڑے دیکھتی وہ بھی کپڑے نکال کر دکھانے لگا، مگر عورت نے اسے فوری روک دیا اور کہا، بھائی، کپڑے دکھانے سے پہلے میری بات سن لو، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ قسطوں پہ کپڑے دیتے ہو۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، ہاں باجی جی، دیتے ہیں، مگر قسطوں پر ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور ایک بات اور، ہم شرطوں کے بغیر کسی کو کپڑا نہیں دیتے کیونکہ بہت لوگ کپڑے لے کر بھاگ جاتے ہیں، پیسے واپس نہیں دیتے۔ عورت نے کہا، تو پھر بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ اگر اسٹامپ لکھوانا ہے تو وہ بھی کر لوں گی، مجھے اپنے بچوں کے کپڑے لینے ہیں۔ دکاندار کا لہجہ کچھ بدل گیا اور بولا، نہیں باجی جی، اسٹامپ پیپر تو نہیں، مگر ہاں، ہماری شرطیں تھوڑی مشکل ہیں۔ وہ دکاندار آگے جھکا اور عورت سے پوچھنے لگا، بھاجی، آپ نے پڑھنا لکھنا جانتی ہیں؟ عورت نے جواب دیا، ہاں، میں تھوڑا بہت پڑھ لکھ سکتی ہوں۔ دکاندار نے میز کے نیچے سے ایک کتاب نکالی اور کہا، اس میں ہماری ساری شرطیں لکھی ہوئی ہیں، آپ آرام سے پڑھ لینا، اگر آپ کو ہماری شرطیں سے منظور ہوں تو ہم آپ کپڑے دیتے ہیں، اگر شرطیں پسند نہ آئے تو ہمیں بتا دینا، کسی بحث کی چپ چاپ یہاں سے چلی جانا۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں پڑھ لیتی ہوں۔ اس نے کتاب کھولی اور آہستہ آہستہ پڑھنے لگی۔ پہلی شرط پڑھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن جو بھی عورت قسطوں پر کپڑے لینے آتی ہے اسے سب سے پہلے ہمارے سامنے آ کر اپنا ہر برقع اور سارے کپڑے اتارنے ہوں گے، مکمل طور پر ہمارے سامنے کھڑی ہوگی اور ہم اس کی ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں چہرہ جسم سب صاف نظر آئے گا، اور یہ ویڈیو ہمارے پاس تب تک محفوظ رہے گی جب تک آپ ہمارے تمام رقم ادا نہ کر دیں، اور اگر آپ نے اس پر ادا نہ کی تو یہ درمیان میں پیسے نہ دیے سے انکار کر دیا تو ہم اس ویڈیو کو ایک گندی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں گے، جہاں سے جو بھی پیسے آئیں گے وہ آپ کی قرض میں ایڈ کر اپنے حساب سے پورے کریں گے۔ ہماری دکان پر یہ پہلا اصول ہے، جس کا صاف مطلب تھا کہ جو بھی عورت یہاں پر قسطوں پر کپڑے لینے آئے گی، اس سے پہلے اپنی عزت گروانی ہوگی۔ یہ شرط پڑھ کر عورت کا دل دھک دھک کرنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے اور کتاب اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ دوسری شرط، اگر پہلی شرط منظور نہیں کرتی تو پھر ہمارے پاس دوسری طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا ہوگا، جب بھی ہم کال کریں، جب بھی ہم بلائیں، آپ کو فوری آنا ہوگا، اور یہ ملاقات ایک بار کی نہیں ہوگی، یہ سلسلہ اس وقت جاری رہے گا جب تک کہ آپ کی تمام قسط مکمل ادا نہ ہو جائے، اور ہاں، اگر درمیان میں آپ نے آنا بند کر دیا تو ہم آپ کو پہلی والی ویڈیو نکال کر استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کے خلاف پولیس میں جھوٹا کیس بھی دے سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ جب تک قرضہ پورا نہ ہو تو آپ ہر بار بلانے پر حاضر ہوں گی۔ یہ شرط پڑھ کر عورت کا رنگ مڑ گیا، اسے اپنے سانس بند ہونے محسوس ہونے لگ گئے۔ تیسری شرط، اگر آپ یہ دونوں شرطیں نہیں مانتی تو پھر ہمارے پاس ایک اسٹامپ دینا ہوگا، اسٹامپ میں صاف طور پر لکھا جائے گا کہ آپ جس مکان میں رہتی ہیں، اگر وہ مکان آپ کے نام ہے تو ہمیں
پورا حق حاصل ہوا کہ آپ کی قسط پر وقت پر ادا نہ کر سکیں تو ہم وہ مکان اپنے نام کروائیں گے، بیچ کر اپنی رقم وصول کر لیں گے۔ یہ اسٹامپ قانونی ہوگا، اور اگر آپ کا بعد میں انکار بھی کریں تو ہم آپ کی دستخط دیکھ کر مکان بیچ دیں گے۔ یہ شرط صرف ایک عورت کے لیے نہیں تھی، یہ تینوں شرطیں دکان کی پکی پالیسی تھی، اور جو بھی عورت قسطوں پر کپڑے لینے آتی تھی اسے انہی شرطوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ عورت نے تکی ہوئی آنکھوں سے ساری شرطیں پڑھیں۔ اس کے ہاتھ میں کتاب کانپ رہی تھی، لیکن دل میں ایک بات صرف تھی کہ پہلی اور دوسری شرطیں تو وہ کبھی بھی نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک عزت دار عورت تھی۔ اس نے دل میں کہا، چلو اگر مکان والی بات ہو تو شاید سوچ لیتی، مگر پھر یاد آیا کہ میرے پاس تو کوئی اپنا مکان بھی نہیں ہے، تو میں تو کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، اور وہ کرائے کے مکان کوئی اسٹامپ پیپر نہیں بناتا۔ یہ سوچ کر اس نے وہ کتاب بند کی اور خاموشی سے دکاندار کی میز پر رکھی، اور کچھ کہے بغیر پلٹ کر وہاں سے نکل گئی۔ دل بوجھل تھا، آنکھیں پھر بھر آئی تھیں، قدم کانپ رہے تھے۔ جس دکان سے وہ امید لے کر گئی تھی وہاں سے بے عزت اور خوف شرمندگی لے کر واپس آ رہی تھی۔ وہ عورت جیسے ہی باہر نکلی تو سامنے ایک اور دکان تھی، وہاں ایک دوسرا دکاندار کھڑا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہی عورت کے چہرے پر دکھ اور مایوسی پڑھ لی تھی، اور وہ آدمی اس بدکار دکاندار کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کیسے مجبور عورتوں کو دھوکہ سے اپنے جال میں پھنسا کر اپنی ہوس پوری کرتا ہے۔ یہ دکاندار ایک اللہ والا بندہ تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ عورت کسی غلط کام کے لیے تیار نہیں، بس مجبوری سے لڑ رہی ہے، مگر اگر میں مدد نہ کروں تو شاید یہ عورت ٹوٹ جائے۔ اس نے نرمی سے عورت کو آواز دی، اور بہن جی اگر آپ کپڑے لینا چاہتی ہیں تو میرے دکان پہ سے لے سکتی ہیں۔ عورت نے فوری جواب دیا، بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں قسطوں پر لینا گئی ہوں۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، پیسے بعد میں دے دینا، کوئی جلدی نہیں ہے، بس بچوں کے لیے خوشی رہنی چاہیے۔ یہ سن کر عورت کا دل کانپ گیا۔ اس کے ذہن میں فوری پہلا دکاندار آ گیا، وہ ساری شرطیں، اور اس نے فوری کہا، بھائی میں وہ شرطیں نہیں مان سکتی، میں بہت مجبور ہوں، مگر اپنی عزت نہیں بیچ سکتی۔ اللہ والے دکاندار نے نرمی سے جواب دیا، بہن میری کوئی شرط نہیں ہے، نہ ویڈیو، نہ جسمانی تعلق، نہ کوئی اسٹامپ، بس جب اللہ تمہیں پیسے دے تب مجھے دے دینا، نہ جلدی نہ زبردستی۔ لیکن عورت پھر بھی ڈر گئی، اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا کہ شاید یہ بھی کوئی چال نہ ہو۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں بھائی مجھے کچھ نہیں لینا، شکریہ۔ دکاندار نے اس کی حالت دیکھ لی تھی، کہنے لگا، بہن میں روزے کی حالت میں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، نہ کوئی گندی نیت ہے، بس اللہ کے لیے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مگر عورت نہ رکی، نہ کچھ بولی، بس تیز قدموں سے واپس چلی گئی۔ اور اللہ والے دکاندار نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت شریف ہے اور اب کسی بھی پر بھی اعتماد کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ وہ اللہ والا دکاندار کچھ دیر اپنی دکان کے باہر کھڑا رہا۔ اس کا دل بے چین تھا، جیسے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہو کہ یہ عورت اب خود مدد نہیں مانگے گی، لیکن اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا، اور نہ آواز دی نہ خود کو ظاہر کیا، بس اتنا چاہتا تھا کہ یہ دیکھے یہ عورت کہاں رہتی ہے، تاکہ وہ اس کی مدد کسی کو بتائے بغیر کر سکے۔ اور راستے میں اس نے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ اگر میری نیت خالص ہے تو مجھے اس عورت کا بوجھ مارنے کی توفیق دے، ایسی مدد جو عزت کے ساتھ ہو، ایسی مدد جو زبان سے نہیں دل سے جاری ہو۔ جب اس نے اس عورت کا گھر دیکھ لیا تو واپس آ گیا، اور پھر شام کو وہ اللہ والا دکاندار ایک بار پھر آیا
کسی سے کچھ کہے بغیر کپڑے کے پیسے ایک لفافے میں ڈالے اور وہ لفافے اس عورت کے گھر کے دروازے کے نیچے سے اندر پھینک کر چپ کر کے واپس لوٹ گیا۔ یہ نام لکھا نہ کوئی شناخت، نہ بس اللہ کی رضا کے لیے ایک نیکی کر گیا۔ وہ عورت رات کو خاموشی سے جب نماز پہ بچا کر بیٹھی گئی، دل کی حالات عجیب تھے، آنکھیں نم تھی، زبان پہ کوئی لفظ نہیں تھا، بس دل سے ایک آہ اٹھ رہی تھی۔ پھر وہ اللہ کے سامنے جھک گئی اور روتے روتے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو ہی جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، میں کب کسی کے سامنے روئی ہوں، کب کسی سے سوال کیا ہے، بس تیرے ہی در پر آئی ہوں، تو بس سب دیکھ رہا ہے، میرے بچوں کی ضد بھی اور میری خاموشی بھی اور میرے خالی ہاتھ بھی۔ اے اللہ، میں جانتی ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو چاہے تو اندھیروں میں رات میں بھی روشنی دے سکتا ہے، تو چاہے تو بند دروازوں کو بھی کھول سکتا ہے، تو چاہے تو اس کو بھی آس دے سکتا ہے۔ صبح جب وہ اٹھی تو روز مرہ کے کام کاج کے لیے صحن میں آئی، لیکن جیسے ہی صحن میں نظر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے، آنکھیں حیرت سے پھول گئیں کہ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زمین پر ایک لفافہ پڑا تھا، اس میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ کچھ لمحے وہ بس اس گھورتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ سب خواب تو نہیں۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، کسی نے دروازے بھی نہیں کھٹکھٹایا، نہ کسی آواز آئی، نہ کوئی نشانی، یہ کون تھا؟ اس نے آہستہ آہستہ لفافہ کھولا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل عجیب سے بے چینی تھی دھڑک رہا تھا پیسوں کی گڈی دیکھ کر۔ وہ چند لمحے سکتتی رہی، پھر بھی بے قابو اس کے ہونٹوں سے ایک جملہ نکل آیا، اللہ، تو نے میری سن لی، تو واقعی ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنے پیسے تھے کہ اگر وہ عورت کچھ نہ کرے، صرف بیٹھ کر کھائے، تو 5 سال تک اس کا گھر آرام سے چل سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مگر وہ اس بار یہ آنسو دیکھ کر نہیں، شکر کے تھے۔ وہ فوری جا کر جانماز پر گر پڑی اور سجدے میں گر گئی اور بس ایک ہی جملہ کہا کہ اے میرے اللہ، تو نے میرے سن لی، تو نے غیب سے میری مدد فرمائی، تو ہی سچا ہے اور تو ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر اس نے فوری بچوں کے لیے کپڑے جوتے خریدے اور عید والے دن اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئی، گھومنے بھی گئی۔ بچے خوش تھے، ماں پرسکون تھی، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے کسی کے سامنے جھک کر کچھ نہیں مانگا، بس اللہ سے مانگا اور اللہ نے اس کا عطا کر دیا۔ یہ اللہ تو ہر حال کے دل کے جانتا ہے، تو ہی ہے جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے، اور تو ہی ہے جو غم کے بدلے سکون بھی عطا کرتا ہے۔ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ دینا، ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ایسے رزق جو ہمارے بچوں کے لیے باعث برکت ہو، ایسے رزق جو ہمارے دلوں کو بھی مطمئن کر دے۔ یا رب، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو ماں باپ اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری نہیں کر رہے ان کے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں صبر، زبان پر شکر جاری فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسے وقت میں بھی سیدھے راستے پر قائم رکھ، جب دل ٹوٹے ہوتے ہیں، جب جیب خالی ہوتی ہے، دنیا ہمیں ٹھکرا دیتی ہے، بس تو ہمیں تھام لینا اور ہمارے دلوں میں یقین قائم رکھنا، اور تیرے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے والے اور تیرے در کبھی بند نہیں ہونے والے، یا رب العالمین۔ جی گائز، آج کی اس ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا ویڈیو کو، تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے ضرور پہنچ سکے۔ اور لائک سبسکرائب اس لیے تاکہ ہمارے فیملی بن سکے۔ یہ میرا نیا چینل سٹارٹ کیا ہے، تو اس طرح کی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔